نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي اموالهم حق للسائل والمحروم صدق الله مولانا العظيم۔ محترم معزز سامعین کرام، برادران ملت، اللہ تعالیٰ نے دنیا کا جو نظام چلاتے ہیں وہ اس طرح سے چلاتے ہیں کہ ایک کی روزی کسی دوسرے کے حوالے کرتے ہیں۔ آپ دنیا میں جتنے مخلوقات ہیں ان سارے مخلوقات کی روزی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے یہاں سے طے کر رکھا ہے، تقسیم اللہ کرتے ہیں۔ تقسیم کرنے کا جو انداز ہے وہ یہ انداز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک کی روزی دوسرے کے حوالے کرتے ہیں۔ جنگل کے اندر جو جانور ہوتے ہیں، ایک جانور کو دوسرے جانور کی کبھی کبھار روزی بنا دیتے ہیں، اور کبھی کبھار کچھ ایسے چرند اور پرند ہوتے ہیں جن کی روزی روٹی کا انتظام اللہ اس انداز سے کرتے ہیں کہ کچھ جو ہے دن میں چلنے والے پرندے اور دن میں چلنے والے جانور جنگلوں میں جا کر اپنی روزی روٹی کا انتظام وہ کرتے ہیں۔ وہ جب کھا کر بچا کچا چھوڑ کر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کچھ جانوروں کو رات میں بھیج کر وہ بچے ہوئے کچھ روزی بنا کر ان کے حوالے کرتے ہیں۔ کچھ پرندے ایسے ہیں کہ جو درختوں سے اپنی روزی حاصل کرتے ہیں، پھلوں سے، اور درختوں میں لگے ہوئے جو پھل ہوتے ہیں ان پھلوں سے اپنی روزی حاصل کرتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے کیڑے ہوتے ہیں، مکوڑے ہوتے ہیں رینگنے والے زمین پر، جو اوپر چڑھ نہیں سکتے، اوپر جا نہیں سکتے، تو فرماتے ہیں کہ جو چونچ مار کر روزی حاصل کرنے والے پرندے ہیں، جب وہ چونچ مارتے ہیں تو کچھ ذرات گرتے ہیں جو زمین پر آ کر پڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو اوپر چڑھ نہیں سکتے ان کے لیے ایسے جو ہے دابۃ الارض جن کو کہا جاتا ہے، رینگ کر چلنے والے کیڑوں کو اللہ تعالیٰ روزی پہنچاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے۔ ایک مچھلی کو دوسرے مچھلی کا رزق کبھی بنا دیتے ہیں، کبھی جو ہے اللہ تعالیٰ سمندر کی جو اندر دوسری مخلوقات ہیں ان کا حصہ اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب سمندر میں رہنے والی مچھلیوں کا نظام گڑبڑ ہوتا ہے، مثلا سمندر میں ایک مچھلی ہوتی ہے ویل مچھلی، جو بہت زیادہ دوسرے مچھلیوں پر ظلم کرنے لگتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جو ہے ظلم کو توڑنے کے لیے ایک معمولی سی مچھلی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر رکھا ہے۔ یعنی اللہ کا ایک نظام ہے کہ اس نظام کے تحت اللہ تعالیٰ دنیا کو چلا رہے ہیں۔ تو ایسے ہی اللہ نے ان دنیا میں جو انسان ہوتے ہیں ان انسانوں کی جو روزی روٹی ہے وہ روزی روٹی اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے حوالے کر رکھا ہے۔ مثلا جو ہے گھر کے مرد کو اللہ تعالیٰ روزی دیتے ہیں، کس کی صورت دیکھ کر؟ گھر کی عورتوں کی صورت دیکھ کر اللہ مرد کے حوالے روزی کرتے ہیں، اور ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ مرد روزی لے کر اپنے گھر میں جا کر اپنی عورتوں کو کھلائیں، اور اپنے گھر میں رہنے والی ماں کو، بہن کو کھلائیں، اور بچوں کو کھلائیں۔ تو روزی دینے کا انداز اللہ تعالیٰ کا اس طرح سے ہے کہ بازار مرد جاتا ہے لیکن اللہ روزی دیتے ہیں گھر میں رہنے والے بچوں کی صورت دیکھ کر۔ ایسے ہی فرمایا کہ محلے کے اندر مالداروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ روزی دیتے ہیں محلے کے غریبوں کی صورت دیکھ کر، محلے کے غریبوں کی صورت دیکھ کر، کہ محلے کے اندر بہت سارے غرباء ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں، تو ان یتیم، بیواؤں اور غریبوں کی صورت دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی مالداروں کو روزی دیتے ہیں۔ ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ مالدار اپنی روزی کے ساتھ ساتھ ان غریبوں کی روزی بھی جو لے رہے ہیں ان تک تقسیم کیا جائے۔ اللہ قرآن میں یہی فرماتے ہیں وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ اللہ تعالیٰ نے
مالداروں کے حق، مالداروں کے مال میں پوچھنے والے کا بھی، مانگ کر لینے والے کا بھی حق رکھا ہے۔ لیکن بہت سارے گھرانے وہ ہیں جو ضرورت مند ہیں لیکن مانگتے نہیں ہیں، پوچھتے نہیں ہیں، سوال نہیں کرتے، لیکن جو ہے ان کا حصہ بھی اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے، لازمی ہے کہ آپ ان تک اس روزی کو پہنچائیں۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا سسٹم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کی روزی دوسرے کے حوالے کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے تو اسی نظام کے تحت اللہ نے زکوٰۃ کو بھی فرض فرمایا ہے۔ زکوٰۃ جو ہے یہ مالداروں پر جو اللہ نے فرض فرمایا ہے، یہ غریبوں کی صورت دے کر، غریبوں محلے کے غریبوں کی صورت دے کر اللہ نے مالداروں کے پاس مال دیا ہے تاکہ وہ ان کا حصہ ان تک پہنچائیں، ان کا حصہ ان تک لے جا کر پہنچائیں۔ تو یہ ان کی ضرورت ہے، ان کی حاجت ہے۔ ایسے ہی فرمایا کہ رمضان کے اختتام پر عید کا موقع آتا ہے، تو جب عید کی خوشیاں منانے کے لیے مالدار اپنی خوشیاں مناتے ہیں تو ان کی جو ہے محلے کے غریبوں کی خوشیاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محلے کے مالداروں کے پاس رکھ رکھا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عید الفطر سے پہلے عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے تم جو ہے صدقۃ الفطر ادا کر دیا کرو۔ یہ وہ خوشیاں ہیں جو اللہ نے غریب کی خوشیاں ہمارے حوالے کر رکھا ہے۔ تو اب لازمی ہے کہ ہم ان خوشیوں کو، جہاں ہم خوشیاں مناتے ہیں، جہاں ہم اپنے بچوں کے لیے کپڑے خریدتے ہیں، جہاں ہم اپنے گھر بار کے لیے کپڑے خریدتے ہیں، وہیں جو ہے یہ جو ہے خوشیاں ان غریبوں تک بھی پہنچائیں، ہم ان بیواؤں تک بھی پہنچائیں جن کے بچے یتیم ہیں، جن کے جو ہے گھر میں بچے ہیں لیکن ان کے کپڑے نہیں ہیں، ان کے عید منانے کے لیے ان کے گھر میں کھانے کا انتظام نہیں ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے زکوٰۃ کو فرض فرمایا ہے، ویسے ہر روزے دار کے لیے صدقۃ الفطر کو اللہ تعالیٰ نے لازم کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ صدقۃ الفطر جو ہے وہ ہر اس روزے دار کے لیے، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ مال کی زکوٰۃ، جیسے کہ مال کی زکوٰۃ ہم نے پیسوں کو نکالا 1,00,000 روپے میں 2,500 روپے، تو اسی طرح فرمایا کہ جسم کی زکوٰۃ ہوتی ہے، جسم کی زکوٰۃ روزہ رکھنا ہے، جسم کی زکوٰۃ روزہ رکھنا ہے۔ حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں یہ دو دینی مجلسیں لگتے ہیں، اس مجلس کی بھی زکوٰۃ ہے، اس مجلس کی بھی زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ یہ ہے کہ ہم نے 10 باتیں سنی تو اس میں سے ایک بات پر عمل کر لینا اس مجلس کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ 10 باتیں سنی، 10 میں تو 10 میں عمل کر نہیں سکتے، تو لیکن ایک بات پر ہم عمل کر سکتے ہیں، تو ایک بات پر عمل کر لینا یہ اس مجلس کی زکوٰۃ شمار کی جاتی ہے۔ تو ایسا ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، تو جب ہر چیز کی زکوٰۃ ہے تو روزے کی بھی زکوٰۃ ہے، جو روزہ ہم رکھتے ہیں اس روزے کی بھی زکوٰۃ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر روزے دار کے لیے صدقۃ الفطر لازم اور ضروری ہے، اس لیے کہ روزے دار کھانے پینے سے تو بچ جاتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد کھانے سے، پینے سے، اور یعنی اس کے سامنے کھانے کی بہت ساری اشیاء ہوتے ہیں لیکن ان اشیاء سے وہ بچ جاتا ہے، کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے۔ لیکن روزہ رکھنے کی حالت میں غیبت سے نہیں بچتا، فحش کلام بیہودہ باتیں کرنے سے نہیں بچتا، اور بہت ساری ایسی جو ہے برائیاں روزے کی حالت میں ہو جاتی ہیں، بدنگاہی ہو جاتی ہے، بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے یہ لازم ہے کہ روزے کی زکوٰۃ نکالا کرے۔ روزے کی زکوٰۃ یہ ہے کہ وہ صدقۃ الفطر عید سے پہلے ادا کرے۔ تو صدقۃ الفطر ادا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ کوشش تو یہ کریں کہ ہر بندہ صدقۃ الفطر نکالے، لیکن حضرات علماء اکرام نے صدقۃ الفطر کے بارے میں فرمایا ہے کہ صدقۃ الفطر واجب ہے ہر اس بندے پر جس پر زکوٰۃ فرض ہے، بلکہ جس پر قربانی فرض ہے۔
زکوٰۃ سے ہٹ کر جس پر قربانی فرض ہے، قربانی جس پر واجب ہوتی ہے اس پر صدقۃ الفطر واجب ہو جاتی ہے۔ قربانی کس پر واجب ہوتی ہے؟ قربانی اور صدقۃ الفطر اس شخص پر واجب ہوتے ہیں جس کے پاس کھا پی کر اتنا جو ہے سرمایہ ہو جو 612 گرام چاندی کی قیمت بیٹھتا ہو، 612 گرام چاندی کی قیمت بیٹھتا ہو، یعنی جو زکوٰۃ کا ہی ہے مسئلہ۔ زکوٰۃ میں اور صدقۃ الفطر میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ میں دو شرائط زیادہ ہیں۔ ایک تو جو ہے مال ملنے کے بعد 1 سال گزرنا، یہ ضروری ہے، اور دوسرا مال ملنے کے بعد حاجات اصلیہ سے علیحدہ ہونا، حاجات اصلیہ سے علیحدہ ہونا، اور اس پر 1 سال کا گزرنا، اور ایک تیسری شرط اس کا مال نامی ہونا، مال نامی یعنی تجارت کا مال ہونا۔ یہ 3 شرطیں زکوٰۃ میں ہیں، لیکن یہ 3 شرطیں صدقۃ الفطر میں اور قربانی میں نہیں ہیں۔ مثلا جو ہے اگر کسی بندے کے پاس 612 گرام چاندی کی قیمت کا سامان ہے، کھا پینے کے بعد گھر میں اتنا سامان ہے زائد سامان کہ 612 گرام چاندی کی قیمت بیٹھ جاتی ہو، تو فرمایا اس پر صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے۔ اور کسی کے پاس دیکھیں زکوٰۃ میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ کسی کے پاس ایک گھر ہے، دوسرا گھر بھی ہے، یا ایک گھر ہے نیچے یہ رہتا ہے اوپر سے کرایہ آ رہا ہے، تو زکوٰۃ میں مسئلہ یہ تھا کہ اس گھر پر زکوٰۃ نہیں تھا، اور اس گھر کے کرائے پر وہ بھی کھا پینے کے بعد بچنے کے بعد اس پر کرایہ تھا۔ لیکن صدقۃ الفطر میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس خود کا گھر ہے اور ایک گھر بھی ہے تو فرمایا اس گھر پر اسے صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے۔ تو صدقۃ الفطر ایک اللہ تعالیٰ نے اپنے محلے کے غربا، یتیم، مسکین اور ضرورت مند، حاجت مند، ایسے حاجت مند کہ اس کا یتیم ہونا ضروری نہیں ہے، وہ آدمی ہے لیکن اپنی روزی روٹی مکمل نہیں کر پاتا، گھر میں 4 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، جو کماتا ہے وہ اس سے اس کی روزی روٹی پوری نہیں ہو پاتی، تو فرمایا کہ اسے بھی وہ مستحق زکوٰۃ ہے، تو اس پر زکوٰۃ، اسے صدقۃ الفطر دیا جائے، اس کی ضرورت پوری کی جائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ صدقۃ الفطر ہر اس بندے پر لازم ہے جس کے پاس جو ہے 612 گرام چاندی کی قیمت ہے، اور پھر اس کے اوپر جو ہے سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ مثلا جو ہے اگر عید کے دن طلوع صبح صادق سے پہلے اگر کسی کے پاس اتنا مال آ گیا تو پھر اس پر صدقۃ الفطر لازم اور واجب ہو جائے گا۔ اور اسی طرح زکوٰۃ میں بچوں پر، باپ ہیں تو باپ کے جو بچے ہوتے ہیں بچوں پر تو زکوٰۃ نہیں، مال ہوگا تو زکوٰۃ نکالنا پڑتا ہے، لیکن فرمایا کہ بچوں کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم ہے، یعنی باپ جو ہے صدقۃ الفطر ان کی جانب سے نکالے گا، باپ ان کی جانب سے صدقۃ الفطر نکالے گا۔ بیوی کی طرف سے لازم تو نہیں ہے، لیکن نکالتے تو عام طور پر مرد ہی ہیں، شوہر ہی نکالتے ہیں بیوی کی طرف سے، تو بیوی کی طرف سے بھی جو ہے صدقۃ الفطر نکالنا لازم اور ضروری ہے۔ فرمایا کہ عام طور پر ہماری جو غلط فہمی یہ ہو جاتی ہے کہ امیر شریعت کی طرف سے ایک مقدار طے کیا جاتا ہے کہ یہ مقدار صدقۃ الفطر کی امسال کی مقدار ہے، 75 روپے، 80 روپے، جتنا بھی طے ہوتا ہے ایک مقدار طے کیا جاتا ہے، لیکن یہ جو مقدار طے ہوتا ہے یہ مقدار متوسط درجے کے حساب سے طے کیا جاتا ہے، یعنی عمومیت کے ساتھ پورے لوگوں کا خیال کر طے کیا جاتا ہے۔ لیکن حضرات نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو صدقۃ الفطر سے متعلق بیان فرمائے ہیں کہ صدقۃ الفطر کے 2 نصاب ہیں، 2 مقدار ہیں۔ ایک تو یہ کہ متوسط درجے کے گھرانے کے لیے وہ جو امیر شریعت طے کرتے ہیں سالار پیپر میں جسے شائع کیا جاتا ہے یا واٹس ایپ کے ذریعے سے آپ تک پہنچایا جاتا ہے، وہ تو جو ہے 80 روپے ہے یا 85 روپے ہے یا 75 روپے ہے، غالباً طے ہو گیا ہوگا، آپ حضرات اس سے معلوم کر لیں۔ لیکن فرمایا کہ مالداروں کے لیے جو صدقۃ الفطر ہے
وہ صدقۃ الفطر 1 صاع جو ہے، 1 صاع کھجور ہے، 1 صاع کشمش ہے، جو ہے مال کے حساب سے اپنے اپنی حیثیت کے حساب سے یہ جو ہے صدقۃ الفطر نکالا کریں۔ 1 صاع کہتے ہیں 3 کلو 150 گرام، 1 کلو 3 کلو 150 گرام کھجور کی قیمت، جو کھجور ہم کھاتے ہیں روزے میں افطار کے لیے، آپ اندازہ لگا لیں کوسا کھجور کھاتے ہیں آپ اپنے حساب سے، کہ کوئی ہو سکتا ہے 200 روپے قیمت والا کھا رہا ہو، کوئی ہو سکتا ہے کہ 500 روپے 600 روپے والا کھا رہا ہو سکتا ہے کوئی 1000 روپے والے کھجور جو ہے لے کر وہ افطار کر رہا ہو۔ تو اگر اللہ نے حیثیت دے رکھی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں کھجور کی قیمت سے صدقۃ الفطر نکالا کریں۔ پہلے کوشش ہو کہ کشمش کی قیمت سے نکالیں، کشمش کی قیمت، اور اگر نہ ہو تو کھجور کی متوسط درجے کا جو کھجور ہے اس کی قیمت سے نکالیں، اگر وہ بھی نہ ہو تو جو بارلی ہوتی ہے جو، وہ جو کی قیمت سے نکالیں۔ 3 کلو 150 گرام کی جتنی قیمت بیٹھتی ہے اتنی قیمت کا ایک صدقۃ الفطر ہوگا۔ گھر میں 5 افراد ہیں تو 5 افراد کی طرف سے یہ صدقۃ الفطر نکالا جائے، تاکہ ہمارے محلے کے غریبوں کی خوشی ان کے گھر تک پہنچ سکے، ہمارے محلے میں رہنے والے یتیموں کے کپڑوں کا انتظام ہو سکے، ان کے عید کی خوشی میں ہم بھی شامل ہو سکیں۔ یہ نظام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ ہمارے پیسے ہم جو ہے یہ سوچتے ہیں کہ یہ دھن دولت تو ہماری ہاتھ کی کمائی ہے، ہم اسے کیوں غریبوں میں تقسیم کریں، یا دیتے بھی ہیں تو وہ 75 روپے کا صدقۃ الفطر ادا کر دیا جاتا ہے، یا جو شامل شریعت سے جو طے کیا جاتا ہے اسی کو ادا کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے مالداروں کے لیے کشمش سے اور کھجور سے اور جو سے، اور غریبوں کے لیے یا متوسط درجے کے لوگوں کے لیے گیہوں سے۔ گیہوں کا اگر دے رہے ہیں تو گیہوں صرف 1 کلو 1.5 کلو 70 پر 5 گرام، 1.5 کلو 70 پر 5 گرام گیہوں یا اس کی قیمت دینی ہوگی۔ لیکن اگر وہ نصاب ہٹ جاتا ہے، یعنی متوسط درجے کا نصاب ہٹ کر اعلیٰ درجے پر آتا ہے، تو وہ 3 کلو 150 گرام کھجور، کشمش یا جو کی قیمت دینی ہے۔ یہ بے انتہا ضروری ہے، اسے خاص خیال رکھیں، اس لیے کہ اگر ہم نے یہ پیسہ یہاں نہیں لگایا، دیکھیں ہم اپنے کپڑوں کے لیے ہم چاہیں تو 1000 1500 کے کپڑے بھی پہن سکتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کرتے، ہم ہمارے بچوں کے لیے 5000 6000 پتہ نہیں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کپڑوں کی خریداری ہوتی ہے، کپڑے لائے جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم وہاں کم کر یہاں اگر قیمت بڑھا دیں گے، یتیموں کا خیال کر لیں گے، بیواؤں کا خیال کر لیں گے، اور محلے کے جو بہت سارے مسکین ہوتے ہیں ان مسکینوں کا خیال کر لیں گے، تو ان کے عید میں بھی بڑی اچھی خوشی آ سکتی ہے۔ اگر وہ خوش ہو جائیں تو انشاءاللہ ہماری عید بھی یوں سمجھے کہ قابل قبول ہو گئی، اللہ کے یہاں سے منظوری کا پروانہ مل جاتا ہے۔ اگر آدمی عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ پیسے جہاں لگانے چاہیے وہاں نہیں لگاتا، تو وہ دوسری جگہ لگاتا ہے، صرف کرتا ہے، اور وہ دوسری جگہ جہاں لگاتا ہے وہ اللہ کی رضامندی وہاں نہ ہونے کی وجہ سے ان پیسوں کے ذریعے سے وہ اللہ کے پاس پکڑا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا قارون کی جو ہلاکت، وہ بربادی ہوئی قارون کی، وہ اسی وجہ سے ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زکوٰۃ فرض فرمایا تھا۔ کہتے ہیں کہ اتنا آسان کر دیا تھا، ہمارے ہاں تو 2.5% ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو بتایا کہ 1000 دینار میں 1 دینار اور 1000 درہم میں 1 درہم، ہمارے پاس 40 بکریاں ہو تو 1 بکری، لیکن فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے قارون کو 1000 بکری میں سے 1 بکری دو زکوٰۃ، لیکن وہ مکر گیا۔ مکرا کیا کہ وہ حسد میں آ کر جب وہ ہٹا تو کہتے ہیں کہ وہ خود اپنا گھر جو تعمیر کیا تھا
اس گھر کا دروازہ جو بنایا تھا وہ سونے کا بنایا تھا۔ تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ گھر کا جو دروازہ بنایا سونے کا بنایا، اور اس کے بہت سارے جو ہے یار ہوتے تھے، دوست و احباب ہوتے، ان کو بلاتا، ان کو کھلاتا پلاتا، ان کے لیے ساری چیزوں کا انتظام کرتا تھا۔ لیکن اگر وہ چاہتا تو انہی پیسوں کو زکوٰۃ میں دے سکتا تھا، لیکن وہ ان پیسوں سے عیاشی کرتا۔ لیکن مسئلہ جب زکوٰۃ کا آیا تو وہ اڑ گیا۔ آپ دیکھیں کہ جب اسے زکوٰۃ دینے کی چاہت نہیں ہوئی، وہ دیکھا کہ بہت سارا مال اب میرے زکوٰۃ میں نکالنا ہے، تو اب اس نے کیا کیا کہ ایک عورت کو خریدا۔ عورت کو خریدنے کے لیے پیسے ہیں اور اسے دینے کے لیے پیسے ہیں، یہاں تک کہتے ہیں کہ ایک سونے کا تشت اس عورت کو دینے کا وعدہ کیا اور اس سے کہا کہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا دے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب رجم کی آیتیں پڑھ کر رجم کے سزائیں سنا رہے تھے کہ اگر شادی شدہ مرد کوئی زنا کر لے، بدکاری کر لے، تو اسے رجم کیا جائے گا، تو پوری محفل جمی ہوئی تھی، بنی اسرائیل جمے ہوئے تھے، وہاں قارون بھی تھا، اور وہ کہنے لگا کہ کیا یہ سزا سب کے لیے بھی ہے؟ کہا کہ سب کے لیے ہے، کیا آپ اگر کر لیں تو آپ کے لیے بھی؟ کہا میرے لیے بھی یہی سزا ہے، اگر کوئی مجھ سے جو ہے یہ کہہ دے تو ثابت ہو جائیں تو یہی میرے لیے بھی یہی سزا ہے۔ چنانچہ اس نے کہا کہ اس عورت کو بلایا اور بلا کر کہنے لگا کہ بتاؤ کیا ہوا ہے۔ وہ عورت جو ہے سامنے آئی، آ کر جو ہے الزام لگا رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو جلالت ہے، جلالت شان، آپ کی جو جلالت والی شان ہے، اس شان سے آپ نے پوچھا کہ اے عورت بتا صحیح کیا ہوا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گرجدار آواز سنی تو وہ عورت کہہ پڑی کہ مجھ سے جو ہے غلطی ہوئی ہے، مجھے خریدا گیا ہے، قارون نے مجھے خرید کر سونے کا تج دینے کا وعدہ کیا تھا اور کہا تھا کہ میں آپ پر الزام لگاؤں۔ سارے مجمع کے سامنے جب یہ بات طے ہو گئی، جب واضح ہو گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوئی۔ بہت جلد حضرت موسیٰ علیہ السلام ناراض ہو جاتے تھے، غصہ میں آ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، عرض کیا کہ مولا یہ لوگ، میں نبی ہوں، پیغمبر ہوں، یہ لوگ میرے پیچھے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اے اللہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے منہ کو بند کر دو، ان کی منہ کو بند کر دیں کہ یہ میرے خلاف کچھ نہ بولے۔ تو اللہ فرماتے ہیں موسیٰ ان لوگوں کے منہ کو میں اپنے لیے نہیں بند کیا تو میں آپ کے لیے کہاں سے بند کروں گا؟ یعنی اللہ کے لیے بھی لوگ جو ہے کچھ نہ کچھ بولتے ہی رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت غصہ آیا، تو اسی وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ جو لوگ قارون کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں وہ قارون کے پاس آ جائیں، اور جو قارون کو چھوڑ کر میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں میرے ساتھ آ جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اسی جگہ پر رہتے ہوئے کہا کہ اے زمین نگل لے، تو زمین نگل لی، اور جو ہے نگلتی گئی۔ کہتے ہیں کہ جب اس کے قدموں تک اس زمین نگل رہی تھی تو وہ قارون کہہ رہا تھا کہ تم میرے مال پر قبضہ کرنا چاہتے ہو، اسی وجہ سے تم مجھے یہ ایسی سزا دے رہے ہو۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مال کو بھی حکم دیا کہ تو اپنے مال کے ساتھ اندر زمین میں دفن ہو جا۔ چنانچہ جو ہے اس کا مال بھی اس کے ساتھ زمین میں روزانہ ایک بالش کے ایک ذرا کے مطابق جو ہے روزانہ آج بھی وہ فہو یتجلجل زمین میں دھس رہا ہے، اندر جا رہا ہے۔ تو بہرحال مجھے بتانا یہ ہے کہ فرعون قارون پیسہ جو ہے اگر زکوٰۃ میں دے دیتا تو مال محفوظ ہو جاتا اور خود بھی محفوظ ہو جاتا، لیکن اس نے جہاں دینا تھا، جہاں لگانا تھا، حق والوں کا حق دینا تھا، لیکن حق والوں کا حق نہیں دیا، غیر غلط جگہ میں لگا رہا تھا۔ درخت گھر کو جو ہے سونے کا بنایا ہوا تھا، اور جو ہے اپنے دوست یاروں میں جو ہے کھانا کھلایا کرتا تھا، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں وہ ان کے ساتھ عیش اڑایا کرتا تھا، لیکن جو ہے دینے کی جگہ اسے دینا نہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب بھیجا، جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوا، برباد ہوا۔ تو میری گزارش یہی ہے کہ صدقۃ الفطر عام طور پر عید سے پہلے دیا جاتا ہے،
لیکن صحیح طریقہ تو یہی ہے کہ عید سے 2-3 دن پہلے صدقۃ الفطر نکالا جائے۔ فرض تو واجب تو عید کے دن ہوتا ہے، لیکن عید سے پہلے پہلے اگر کوئی دے دیتا ہے تو اس کا صدقۃ الفطر ادا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو نماز سے پہلے صدقۃ الفطر دے گا اس کا صدقۃ الفطر ادا ہوگا، اور جو نماز کے بعد دے گا وہ صدقہ ادا تو ہو جائے گا، صدقہ شمار کیا جائے گا، وہ صدقۃ الفطر شمار نہیں کیا جائے گا۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ ایک تو جو احباب مالدار ہیں، جو صاحب حیثیت ہیں، وہ بجائے گیہوں کی قیمت دینے کے کشمش کی یا کھجور سے یا جو سے صدقۃ الفطر نکالے، اور عید سے 2-3 دن پہلے ہی نکالیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ پیسے اگر یا تو کھجور دیں گیہوں دیں گے تو گیہوں دینا پڑے گا، عام طور پر گیہوں دیں گے تو آج کل کی جو ضروریات ہیں وہ ضروریات کے حساب سے مناسب نہیں ہوتا، اس لیے حضرات علماء فرماتے ہیں کہ اس کی قیمت دینا زیادہ بہتر ہے، قیمت دیں۔ اور اگر کوئی سودا دلانا چاہتا ہے، عید کا سودا اگر کوئی دلانا چاہتا ہے، راشن، تو راشن دلانا چاہتا ہے تو قیمت پہلے طے کر لیں، جتنی قیمت کا جو ہے صدقۃ الفطر نکلتا ہے اتنی قیمت کا سودا راشن دلا کر ان کے گھروں تک پہنچا دیں۔ یہ جو ہے بہترین نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو ہے ہماری خوشیوں میں اپنے محلے کے غریبوں یتیموں کو بھی شامل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔